شروع کرنے لگا ہوں. اوکے, آپ شیطان سے کبھی بھی نہیں ہار سکتے. آپ کبھی بھی شیطان سے نہیں ہار سکتے. وجہ کیونکہ شیطان کو آپ کہیں گے کہ یسوع کے نام سے چلا جا, وہ چلا جائے گا. کیونکہ لکھا ہوا بائبل مقدس کے اندر, تم اس کا مقابلہ کرو گے تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. اوکے, ویری سمپل. اور ہر ایماندار اس پر فتح پا جاتا ہے. ہر ایماندار اس پر فتح پا جاتا ہے, لیکن اس شریر پر فتح نہیں پا سکتا, اس بدن کے پر فتح نہیں پاتا, جس کی وجہ سے انسان پازیٹیو ایماندار نیگیٹو ہو جاتا ہے. اس کے اوپر, اس کی شکل پر, بدن کی ساری باتوں پر فتح کیسے پا سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ یسوع مسیح خدمت میں آتا, وہ بپتسمے کے بعد سیدھا خدمت کے لیے نہیں آتا, بلکہ وہ بیابان کے اندر چلا گیا. اور کتنے دن؟ 40 دن. 40 دن اس نے روزہ رکھا, ایک ہی 40 دن کا روزہ, ایک ہی. کیوں ضرورت پڑ گئی ہے؟ کیوں اس سے ضرورت پڑ گئی؟ روزہ آپ کے سر کی چاندی سے لے کے پاؤں کے تلوا تک کی خودی کو ختم کر دیتا ہے. ہر طرح کی پلاننگ, ہر طرح کی بڑے بڑے پلانز ختم کر دیتا ہے. اور پھر جب انسان ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اب میں کسی قابل نہیں رہا, پھر خدا کا روح آ کے تحریک دینے لگتا ہے, اور پھر روح کہتا ہے اب تو میرے باپ کے کام کا بن گیا ہے, اب تو میرے خدا کے کام کا بن گیا ہے. 40 دن کا اس نے روزہ رکھا ہے, ایک ہی, اور 3.5 سال کے اندر صرف اور صرف مجھے بائبل مقدس نے ایک ہی بات بتائی ہے کہ ایک ہی دفعہ اس نے کہا ہے تو نے میرے منہ پر تھپڑ کیوں مارا. اس کے علاوہ اس نے کوئی مذمت نہیں کی. 3.5 سال اس نے خدمت کی ہے زمین کے اوپر. 40 دن کے روزے نے, ایک ہی روزے نے اس کو 40 کوڑے کھانے کے لیے ریڈی کر دیا ہے, اور اس کا بدن تیار ہو چکا ہے کہ اب میں 40 کوڑے کھا سکتا ہوں اس بدن کے اوپر. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, میں ٹاپک میرا کچھ ہو رہا ہے, لیکن یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ ہم کب خدا کے کام والے بن جاتے ہیں, جب ہم اپنی پلانز کو پیچھے کر دیتے ہیں. ہم دعائے ربانی میں کیا پڑھتے ہیں؟ خداوند میری نہیں بلکہ بڑی آسانی نال پڑھنے, تو 10 باری دعا کری تو 10 باری یہی پڑھنے ہیں اینڈ میں. لیکن یاد رکھیے گا, اگر ایمان کے ساتھ عمل نہیں ہے تو پھر آپ کا ایمان بھی مردہ ہے. بائبل مقدس بتا دیا ہمیں, اگر ایمان کے ساتھ عمل ہے تو پھر سمجھ لیں آپ روحانی طور پر بیدار ہیں, اور آپ کبھی بھی دشمن ابلیس کی گرفت میں نہیں آ سکتے. اس کی کسی قسم کی بھی چال میں آپ ٹریپ نہیں ہو سکتے. اوکے, جو آیت ہے وہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. پہلا حکم ہے خروج کی کتاب, اس کا 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت, لکھا ہے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا؟ عزت کرنا. پھر اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ جب عزت کرے گا تو آگے کیا ہوگا؟ لکھا ہے تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. عمر کیا ہو؟ دراز ہو. خدا کے لوگوں, یہ وہ 10 حکم ہیں جو موسیٰ, جو پہلا لیڈر قوم بنی اسرائیل کا, جس کو کوئی سینہ پر بلا کر یہ حکم دیے گئے. کب
کب حکم دیے گئے، کب کلام ملا؟ جب خدا نے ان کو غلامی میں سے باہر نکالا ہے، جب قوم بنی اسرائیل غلامی میں سے باہر نکلنے کے لیے ریڈی ہو چکی تھی اور غلامی میں سے نکل آئے۔ کیوں غلامی میں سے نکلتے ہیں؟ جو غلامی میں سے نکلنے کے لیے تیاری کر لیتے ہیں اور جنہوں نے ٹھان لیا ہے کہ نہیں ہم نے ایسے ہی چلنا ہے اور ہم نے ایسے ہی آگے بڑھنا ہے، تو پھر سمجھ لیں وہ اپنی زندگی کے اندر خدا کی مرضی کو پورا ہوتا ہوا کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ مرضی کو وہی پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے جو خدا کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں۔ موسیٰ سے کلام سنا رہا ہے اور قوم بنی اسرائیل تیار ہو رہی ہے اندر ہی اندر سے کہ ہم نے اس کے ساتھ اس غلامی میں سے باہر نکلنا ہے۔ اوکے، تو یہاں پر 10 حکم میں پھر انہی کو ملے ہیں اور انہی کو پھر خدا نے کلام دیا ہے۔ اور پہلا حکم کیا ہے؟ آج ہم اس پر اسٹڈی کریں گے۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ عزت کے کیا میننگز ہیں؟ عزت کے آج بارے میں ہم سیکھیں گے۔ عزت کیا ہے؟ عزت جو ہے وہ ہے آنکھیں اٹھا کر بات نہ کرنا۔ آنکھیں اٹھا کر بات نہ کرنا، ایک لیول پر بیٹھ کر بات نہ کرنا، یہ ہے عزت۔ ایک لیول پر بیٹھ کر بات نہ کرنا، یہ ہے عزت کے میننگز۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا؟ عزت کرنا۔ پھر دوسری جو اس کے میننگز ہیں عزت کے، اپنی سمجھ سے زیادہ اپنے بزرگ کی بات کو سمجھنا۔ اپنی بات سے زیادہ اپنے، دیکھیں چلو نالتے رہو نا، اپنے بزرگ کی بات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہے عزت۔ اوکے، یہ عزت باپ کی اور ماں کی، یہاں پر دونوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، ایک کے بارے میں نہیں بتایا گیا، بلکہ دونوں کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں سمجھا رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ تم اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا ہے؟ عزت کرنی ہے۔ اوکے، اب آپ آگے چلیں۔ میں نے بتایا یہاں پہ میننگز، آنکھیں اٹھا کر بات نہ کرنا، کیونکہ کئی جنی دیر تک آپ بھی یا دوجے تیار نہ کر لینا اکھاں چاکھاں پا کے گل کرنا سے انہوں نے سکون نہیں ملتا، کیونکہ بدتمیز کسی کو بنا دینا کوئی بڑا فارمولہ نہیں ہے۔ بدتمیز کیسے انسان بنتا ہے آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کسی کے خلاف اپنے بچوں کے آگے بولتے رہے، پاویں کوئی رشتے دار ہی ہے، تسی بولتے رہو وہ انج دا ہے، وہ انج دا ہے، وہ انج دا ہے، وہ بچوں کے اندر آپ ہی بدتمیزی آ جائے گی۔ اور جدو تواڈے گھر آئے گا تواڈے بچے انہوں ویندیاں ساری نفرت نال بھر جان گے۔ کیوں؟ کیونکہ تسا پہلے ہی کام پھیر چھڑیا تھا، پہلے سے تیار کر دیا ہوئے، پہلے سے بتا دیا ہوئے، پہلے سے اسے موٹیویٹ کر دیا ہوئے۔ لیکن بائبل مقدس ہمیں کیا کہہ رہی ہے کہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر۔ ماں باپ تک بچے ٹھیک رہتے ہیں، عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں۔ کئی بچے ایسے ہیں بدتمیز ہیں، آگے چل کر بتاتا ہوں بدتمیزوں کے بارے میں پھر کیا سزا ہے۔ اسی کے اندر 5 کتابیں ہیں، یہ استثنا کی، استثنا، گنتی، احبار، خروج، پیدائش، پھر سزائیں لکھی ہوئی ہیں۔
پھر سزائیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی میں چل کر آج بات کروں گا ان پر۔ ماں اور باپ کی عزت کرنا کتنا اہم ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے میرے بچے میری عزت کرے، میری رسپیکٹ کرے، کیونکہ یہ کلام کا فیصلہ ہے، یہ تابعداری ہے، فرما برداری ہے۔ اور جب بچے نافرمانی کی طرف آتے ہیں تو پھر سمجھ لے گھر کے اندر تباہی، گھر کے اندر بربادی، گھر کے اندر سے بلیسنگ، اور گھر کے اندر سے ہر طرح کی نعمتیں اٹھنے لگتی ہیں۔ ایسے گھروں سے خدا نفرت کرتا ہے جہاں پر لڑائی جھگڑے اور تناقض طبیعت والے خاندان بستے ہیں، جو ہر ٹائم نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں، ہر ٹائم کوئی نہ کوئی پراپاگنڈا بنا کر رکھتے ہیں۔ ایسی زندگیوں سے خدا بیزار ہے، ایسی زندگیوں سے خدا نفرت کرتا ہے۔ برکت مل رہی ہے آپ کو؟ ایسے بچے سزا پائیں گے، ایسے بچے پھر سزا پاتے ہیں، ماں باپ کے لیے سزا کا باعث بن جاتے ہیں، ماں باپ بچوں کے لیے سزا کا باعث بن جاتے ہیں، بچے ماں باپ کے لیے سزا کا باعث بن جاتے ہیں، اور پھر خدا کیا کرتا ہے؟ لا علاج بیماریوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ جا کھانا رہ دوائیاں ہونا تے لیندہ رہ دوائیاں، بلیسنگ جاتی ہے۔ بلیسنگ کیا ہے؟ سنیے، بلیسنگ خدا کی حضوری ہے۔ کیا ان سے آدم اور حوا سے کیا چھینے؟ روٹی چھن گئی؟ نہیں۔ کھانا پینا چھن گیا؟ نہیں۔ کیا چھنا ان سے؟ چلا گیا ہے، کہتا جا آج کے بعد اکیلا ہی رہے گا، آج کے بعد میری آواز کو تو ترسے گا، تو ڈھونڈے گا، اور میں تجھے نہیں ملوں گا، تو تلاش کرے گا، میں تجھے نہیں ملوں گا، تو کبھی ادھر کو جائے گا، کبھی ادھر کو جائے گا، اور شاید خدا ادھر ہے، لیکن میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے کہ تو نے میری ناقدری کی ہے، تو نے میری ناقدری کی ہے۔ اس ٹائم کون باپ ہے اس کا؟ وہی باپ ہے جس نے اس کو مٹی کا بنایا ہے۔ آج باپ جس نے تحقیر کی ہے، آج اس نے باپ کی انسلٹ کی ہے، اور اس نے دشمن کے ساتھ مل گیا ہے، تاریکی کی کفتوں کے ساتھ مل گیا ہے، لوسیفر کے ساتھ مل گیا ہے، اور خدا اس سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ اور اگلی واردات پھر دیکھ لو، پھر آگے پھر رزلٹ کیا نکل رہا ہے۔ تو اپنی ماں اور باپ کی سارے بولے تو اپنے ماں اور باپ کی، یقین کیجئے گا یہ ٹاپک میرے لیے اتنے مشکل تھے کہ میں بڑا پریشان تھا، لیکن جب میں یہاں پر صبح کے دعا کر رہا تھا تو پاک روح نے مجھے ایک ہی بات کی ہے، تیرے لیے جتنی بھی مشکلیں ہوگی چیزیں، میں ان کو آسان کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ تو اپنے باپ اور اپنے ماں کی عزت کرنا، اور اس کے ساتھ پھر کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے؟ تیری عمر زمین پر مرنے کی بات نہیں کی اس نے اس کے ساتھ، آدم کے ساتھ، کہ تم مر جائے گا، نہیں، ایک اس نے بات ضرور کی ہے کہ جس روز تو کھائے گا اس دن تم مرے گا۔ اب اس کی عمر کتنی ہی رہ گئی ہے؟ 930 سال۔ کتنی رہ گئی ہے؟ اور بائبل مقدس پتہ کیا بتاتی ہے؟ بائبل مقدس بتاتی ہے 1000 سال خدا کی نظر میں ایسے ہے جیسے آنکھ بند کر کے کھولے، اور خدا کے بارے میں بتا رہا ہوں، اپنی آنکھ بند کرتا ہے، کھولتا ہے، 1000 سال گزر جاتے ہیں۔
وہ کہتا ہے میری نظر میں 1000 سال عمر ایسی ہے جیسے میں آنکھ بند کر کے کھولتا ہوں اور 1000 سال گزر جاتا ہے، اور اب اس کی عمر کیا ہے؟ لمٹ کے اندر آ گئی ہے 930 سال تک، بس اس سے آگے تو نہیں جائے گا۔ وجہ نافرمانی، کیا ہے؟ نافرمانی۔ نہ آپ نافرمان بنے، نہ اپنے بچوں کے لیے نافرمان بنے، کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث مت بنے، کیونکہ یسوع مسیح نے ٹھوکر والے کے بارے میں بڑی سخت تلقین کی، بڑی سخت سزا دی ہے اس کے بارے میں۔ اور کہیں پادری نہیں جی چنگا لگتا اے جانا موڑ موڑ کے، وہ ایسا نہیں ہے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ وہ بھائی خدا کا کلام سمجھا رہا ہے۔ اس کے خط میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کتنے کون خدا کے بیٹے ہیں جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، جو اپنی ہدایت سے چلتے ہیں نا، وہ بے ہدایت ہو سکتے ہیں، وہ خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتے، وہ خدا کے بیٹے کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ خدا کے بیٹے وہی ہیں جو روح القدس کی قدرت سے، کس کی قدرت سے؟ روح القدس کی قدرت کے ساتھ جو چلتے ہیں، کیونکہ چلنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، وہ بہت ضروری ہے چلنا۔ اور چلنے کے لیے ہمیں ایمان لانا ہے اور پھر چلنا ہے۔ چلنا پتہ کیا ہے؟ پترس نے کہا یسوع کو اگر تو ہے، اگر تو چیک کرنے دیا تھا کہ یسوع یہ کہ کوئی اور ہے۔ میں کہتا ہوں بڑی بات ہے پترس کی، انہیں پہلے کنفرم کر لیا کہ یسوع یہ کہ کوئی اور ہے۔ ایسے نہ بنے کوئی تھوڑی جی کوئی گل کو تمہیں دل میں لگے تو کہو واہ 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 تسی ہو، یہ پاویں اگوں کچھ اور ہی نکل آئے بندہ، تے بعد جان چھڑا لے پھر وہ یہ کہو میری جان چھڑاؤ جی، یہی نہیں میری ہوں جان چھڑتا، ایک بار یہ گھر کی واڑ لیا۔ پہلے چیک کر لو، ویکھ لو، کیونکہ میں بڑا اس بات کے لیے جو ہے نا وہ سمجھ لے کہ آپ کو تلقین کرتا رہتا ہوں، بتاتا بھی رہتا ہوں، بلکہ آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا۔ میں کہتا ہوں کیا بات ہے پترس کی، انہیں پوچھ لیا ہے خداوند تو ہے تو پھر مجھے بھی کہہ کہ میں بھی پانی پر چل کر تیرے پاس آمین۔ انہیں کی کہا نہیں تو نہیں کر سکتا، تو رہن دے۔ اس نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ پترس آ جا۔ یہ باپ جو اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ آجا آجا، کیونکہ اسے پتہ ہے آج یہ پانیوں پر چلے گا، ایک وقت آئے گا کہ کلیسیا اس کے اوپر، اس کی قیادت میں، اس کی قیادت میں، اس بزرگ کی قیادت میں کلیسیا آگے بڑھے گی، اور یہ روح کو جیتے گا، اور یہ دنیا کو بتائے گا آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا جس کے وسیلہ سے رہائی ہو نیچا۔ دو طرح کے پیرنٹس ہیں، ایک وہ ہیں جن سے انسان جنم لیتا ہے، وہ آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ کی تربیت کرتے ہیں، آپ کو ازدواج کے رشتوں میں جوڑتے ہیں، آپ کے لیے برکتیں مانگتے ہیں، آپ کے لیے نعمتیں مانگتے ہیں، ان کی رسپیکٹ سب سے پہلے، ان کی عزت سب سے پہلے۔ اور جو بیٹا بیٹی جو باپ کا ماں کا نافرمان ہے، اور جو شرابی کھاؤ اڑاؤ اڑانے والا ہے، سن لے، اس کو سمجھے، ہم خدا کی حضوری میں ہیں۔ اب ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کیا کروں؟ کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، اس کے بارے میں لکھا ہے ماں باپ کو شریعت
اس کو بزرگوں کے پاس لے آئیں اور ان کو کاہنوں کے پاس لے آئیں اور انہیں کہیں کہ یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی نافرمان ہے، یہ میری نہیں سنتا، لہذا سب اس کے اوپر گواہی دے اور اس کے اوپر ہاتھ رکھے اور اس کے بعد دور ہٹ کر اسے ایسا سنسار کرے کہ وہ مر جائے، وہ ختم ہو جائے۔ یہ بائبل مقدس کے مطابق یہ حکم ہے ایسے بچوں کے لیے جو آج بھی نافرمان ہیں، جو ماں کو کچھ نہیں سمجھتے، جو باپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اور بائبل مقدس بتا رہی ہے ایک نے کی تھی نا نافرمانی ہوتے سمان تو آیا نا پھر تھلے، آیا تھلے نکال دیا، پھر اس نے باغ عدن میں سے مک گئی رونقاں، سارے معاملے مک گئے۔ پھر انہوں نے کہا چل تو اس قابل ہی نہیں ہے، نکل، تو سمجھا کہ سارا کچھ میرا ہی ہے، میں جو مرضی ہوں کرتا پھرتا تو میں جو مرضی ہونا گنڈ تروڑ کو کرتا پھرا۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ زبور کی کتاب میں لکھا ہے میں تیری باتوں کو دیکھ کر خاموش رہا اور تو نے سمجھا کہ میں تیری طرح کا ہی ہوں، کہ جیتا تو پٹھے کمانچ پہ آتا میں تینے جو کچھ نہیں کہن دیا، اگر میں چشم پوشی کر رہا ہوں تو کی میں تیرے ورگا ہی ہو گیا ہوں کہ میں بھی ایک نہیں ہوں؟ کہتا نہیں، میں ایک وقت آئے گا میں تیری کھوپڑی کو چیر ڈالوں گا۔ آپ خدا کے لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر، اس کو سمجھیں۔ ایک میں نے بتایا ماں باپ کے بارے میں جو آپ کو جنم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، جو جنم دیتے ہیں، لیکن مجھے سارے نظر آ رہے ہیں پیچھے تک، آپ بے فکر ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، ہاں آرام سے بالکل ایزی ہو کے قدم سن رہے ہیں۔ اب اگلا ایک اور پیرنٹس ہے، اب روحانی ماں باپ کون ہے؟ پاسٹر اور کلیسیا۔ کلیسیا وہ ایسی ماں ہے جس کے اندر ایماندار پرورش پاتا ہے۔ کلیسیا ایک ایسی ماں ہے جس کے اندر وہ روحانی پرورش پاتا ہے، کیونکہ کلیسیا بے لوث دعائیں کرنے والی ہوتی ہے۔ کلیسیا لمیٹڈ دعائیں نہیں کرتی کبھی بھی، کیونکہ کلیسیا بے لوث دعائیں کرنے والی اور پورے چرچ کے لیے برکتیں مانگنے والی۔ پاسٹر جو روحانی باپ کا درجہ رکھتا ہے، وہ ایک باپ کی حیثیت کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ زندگیوں کے اندر چینج آنا شروع ہوتا ہے، زندگیوں کے اندر بدلاؤ آنا شروع ہوتا ہے، اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ نجات پاتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، پھر پاسٹر ان کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کے لیے روح اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، ان پر روح آتا ہے، ان کے اندر نعمتیں کام کرنے لگتی ہیں، وہ بابرکت ہوتے ہیں، ان کو خدمت کے لیے کھڑا کرتا ہے، ان کو خدمت کے لیے چنتا ہے، ان کے لیے برکتیں مانگتا ہے، نعمتیں مانگتا ہے۔ آپ کو کیا پتا، آپ گھروں میں جا کے سو جاتے ہیں لیکن ٹیچر پاسٹر کی نیند ختم ہو جاتی ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے ہر روز مجھے کلیسیاؤں کی فکر آتی ہے۔ کال کوٹھری کے اندر ہے، چھوٹا سا سوراخ ہے وہاں پر، اور وہاں پر بھی جب تیموتھیوس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے تو کہتا ہے میرے جگر کے ٹکڑے خاموش نہ رہ، بلکہ جتنی کلیسیاں بنائی ہیں اے منو رومی بھی نہیں چنگے لگ رہے، اے منو بیچ جڑے نہیں نا بدماش جنہوں منو بڑا مارا منو اے بھی نہیں چنگے لگ رہے، بلکہ اس کے اندر ایک ہی آواز ہے، اے باپ ان کو معاف کر دے۔ اور جن کے اندر برکتیں کام کر رہی ہیں، جن کے اندر نعمتیں کام کرنے لگ گئی، اور پہنچا دیا خدا نے بلندیوں کے اوپر۔ اگر آج وہی کلیسیوں کو حقیقت پر افسوس ہے، ایسے بچوں پر افسوس ہے جس نے ان کے لیے روحانی
बरकतें मांगी हैं। रात पता नहीं कितनी दफा मैं जागता हूं, कितनी दफा मेरी आंख खुलती है और एक ही बात अंदर आती है, मेरे खुदा जितने तूने मुझे खानदान दिए हैं, मैं अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, बड़ी उम्र वालियों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, खादमों के लिए, खिदमत वालों के लिए तेरी कुदरत को मांगता हूँ। और ये हमेशा अंजील सुनाने वाले ठहरे और अंजील का प्रचार करने वाले ठहरे, क्योंकि अंजील के अंदर रोशनी है और ये रोशनी दूर से नजर आती है, दूर से लोग देखते हैं फला जगह पर रोशनी जल रही है। और रोशनी एक और बात बताता, जो रौनक है, क्या है? रौनक है, रौनक, रौनका ला देती है जी रोशनी। आमीन। आप खुदा के लोगों, माँ बाप की इज्जत को समझें। यकीन कर उस टाइम मुझे मेरा दिल टूट जाता है जब वो मेरी आंखों में आंखें डाल के बगावत की बातें करता है। मेरा दिल खून के आंसू उस टाइम रोता है। मैंने एक ही दुआ की थी, खुदावन मैनू ना एक बाप वर्गा दिल दे, क्योंकि पादरी तो तुम बना छड़ाया, लेकिन वो बाप का दिल तू ही दे सकता है। मैं कहता हूं ये हौसले की बात होती है। गोली खाना बड़ा आसान है, मारो गोली, ठा मारी, चलो जी 3 बारी ऐं कीता दो खत्म, चल मुक गया देखा। जलील होकर दिखाओ, बातें सुन के दिखाओ। कॉलर नंदा कर बैठा आया, फिर देखो थोड़े ते की बीतती है। कॉलर मुझे क्या है, मुझे हिट कर रहा है। खुदा पता क्या कहता है? कहता परेशान ना हो, तेरे निजात दहिंदे के साथ भी यही होता था, तेरे निजात दहिंदे के साथ भी यही होता था। आज तेरे साथ हो रहा तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरी मेरी कुदरत तेरी जिंदगी के अंदर पूरी होती है। आगे पता कि फिर यीशु ने क्या किया? ओ खादमों ने इनकरेज किया है। और मैं आपको बता दूं, सारा चर्च खिदमत वाला है, मेरे भाई खिदमत वाले हैं, आप खिदमत वाले हैं। ये तो मैं सोच भी नहीं सकता कि तुहाडे च कोई इंदा होगा, ते जो कोई है इंदा ते वो बराए मेहरबानी खुदा को माफी मांगे तो सीधा, क्योंकि जो उन्हें सीधा करना है ना, फिर साढ़े तक फिर फोन ही फिर रह जाना, अकाल ही फिर आनी है बस हम, ठीक है? कि ओने जो हथ पा लिया तो फिर कोई नहीं छड़ा सकता। फिर साड़ी भी नहीं उन्हें सुननी, उन्हें कहना पीछे हो जाओ। मूसा भी फिर सुनता सी मूसा आंदा फिरता सी, मेरा किताब हयात में से नाम निकाल दे। उन्हें कहा परा हो तुम किताब याद जो ना कट दे, जे तेरे मैं शेरकारी बैठा हूं ते क्या किताब याद में लिखी है तो तेन वो ही नहीं खलोड़ दे नहीं, चल निकल अपना राह फड़। इस बाद फिर पता लगा मुल्क कनान भी नहीं पहुंच सकिया। बड़िया बड़िया गल्लां ना करो कभी, आ मुल्क कनान तो भी उन्हें रोक लिया सी। जिन्हें एक बारी मुंह खोल जाए ना, जिन्हें एक बारी, या सुन लो मेरी गल, जिन्हें एक बारी मुंह खोल जाए, जिन्होंने चस पै जाए बदतमीजी का, जिन्होंने एक बारी समझ आ जाए पक्के पक्के मुंह बनाने का, उन्हें फिर चस पिया ही रहता है। मैंने स्टार्ट में बात की है, शैतान से आप कभी भी नहीं हार सकते। आप जब भी हारेंगे अपने बदन से शिकस्त खाएंगे, जब भी आप शिकस्त खाएंगे अपने बदन से शिकस्त खाएंगे। और बदन पर कैसे काबू पा सकते हैं? बदन से जब भी काबू पाएंगे कलाम के साथ काबू पाएंगे, क्योंकि कलाम कहता है मैं कल आज बन के अब तक यकसा खुदा हूं। इसके साथ काबू पाएंगे। और इन्हों बहुत घट इस्तेमाल करते हैं, बहुत घट इस्तेमाल करते हैं। इन्हों आंदे ने इन्हों एक साइड ते करो, कलाम ने विच लिया आओ विच जे डिस्कस हो रही है उन्होंने कहना चलन दे। मेरा इस टाइम ट्विटर घूमिया मैं नहीं छड़ा, मैं कुछ अज करके छड़ागा।
چلو پھر کر لو. پھر عزت ختم ہو گئی ہے گورا کے اندر. کس واسطے؟ خدا کے لیے نہیں، موسیٰ کے لیے، لیڈر کے لیے. ختم ہو گئی ہے عزت. اور کدی وہ کنچ، کدی وہ کنچ، کدی وہ کنچ، کدی وہ کنچ پڑھ لے انہیں واہ سارے. ویکن جماعت 250 بندے وہ بڑا اندر گٹ کے ہوں آئے نا پہاڑ اٹھتے تھلے. ہوں آئے گی دی سمجھ. کیا کہتا ہے؟ کہتا موسیٰ پیچھے ہو جا، پیچھے ہو جا، پیچھے ہو جا. ایک ہی ٹائم میں ان کو زمین بوس کر دوں. کیا موسیٰ کو خوشی ہے؟ خوشی نہیں ہے، کوئی خوشی نہیں. کس کی عزت کر آپ نے؟ باپ کی. اور میں نے پہلے بتایا ہے جو آپ کو جنم دینے والے ہیں، جن کے وسیلہ سے آپ دنیا کے اندر آئے ہیں، سلوک ہے سب سے پہلے. اوکے. دوسری جو خدمت ہے وہ آپ کی زندگی میں آپ کے پاستر کی ہے، آپ کے جج کی ہے، جن کی دعاؤں سے آپ نے نجات پائی ہے، اور آپ اس کلیسیا کے اندر انٹر ہوئے. اس کی بھی صدا کیا ہے؟ سنسار کر دو. اور یہ بھی صدا ہے کہ سنسار کر دو. باقی میں تو سمجھ، مجھے تو بائبل مقدس میں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی صدا کچھ ہو رہی ہے. اس کی صدا ہے زمین پھٹی تے 250 کا بندہ ہی بیچ. کیونکہ بچیاں سامنے نا انہوں نے گفتگو کچھ اور سی گورا دی تے سامنے موسیٰ دی کوئی حرکتہ اور سن. بچیاں نے نہیں سمجھ آن دیتا، سامنے کچھ اور سن. بچے بڑے سمجھ آتے سن انہوں ابا نہ کر یسوع کا خادم ہے، یہوہ. یہ آپ ہی تو اتنے گزر دے بچوں نہیں ہے، نہیں ہوئی تھی خدا دی قدرت. کدو پھر دی جڑا پھر سر چڑھ کے، میں نے آپ کو بتایا ہے ایک باری منہ کھول جائے نا پھر وہ بند نہیں ہونے دیں. پھر وہ کی آتے ہیں کی لفظ بولتے ہو جنہوں چاس پہ آ جاتا ہے بدتمیزی کا. بڑی معذرت کے ساتھ میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور نوتی جدو نویں بیاہ کے آندی ہے نا وہ بڑا سادھنٹ ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی موقع دینا ہے. وہ پھر جدو پھر ایجی جدو مار دی نا کپ، پھر آتے نے اے تم سکھایا انہوں مجبور کیتا دے. ہوں سبو ایسے پھر ہاتھ کھلنا. پھر کدی پادری کو بلا، کدی فلانے کو دعا کرا، کدی کسی کو بلا بلاؤ تو آئے نو پہ بلانے رہو. ہوں نہیں ہوتا سیدھا. پہلا لمٹ چ رہو، لمٹ چ رہو. کہ لمٹ چ رہو گے تو پھر خدا کا آسمان کھلیا رہے گا. اور لکھا ہے تجھ پر دے میری آسمانی برکت اور نعمتیں بارش کی مانند برسیں. جب تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرے گا تو تیری عمر زمین پر دراز ہوگی. جب تو نہیں کرے گا تو پھر تیرے آس سے پھر زمین ہی کھلے گی اور 250 بندہ ہی بیچ چکے گا. پیل آندے رہو تے تختی بھی لانی سی. آئے بھائی ڈھونڈ کے لے کر آتے ہیں مچھی کشتی لڑ چکا پتہ نہیں کیڑی کیڑی خدا میرا چوپان ہے. ایندے دی آیتاں لب لب کے لکھ لکھ کے اتنے لے آ کے لاندے نے. اے میرے ابے دے اتنے لاؤ تے میرے دادے دے اتنے لاؤ. پاویں وہ نافرمان ہی دنیا تو ٹر گیا ہوئے. اب اس کو آیتیں نہیں بچا سکتی، اب اس کو کلام نہیں بچا سکے گا. کون سا کلام بچائے گا؟ بچا نہیں سکے گا جو اس کی قبر کے اوپر لگا ہوا ہے. کلام وہی بچائے گا جو اس کی ہڈیوں کے اندر ہے. وہ والے کلام بچائے گا جڑی ہوتی ہڈیاں چھے. کسی جنازے نے میں جان لیا تھا اپنے اقبال ٹون چ تو سارے گیت گانے یسو نال پریت جی نال دی 100 پاپی تر جاؤ. میں بھی جان لیا سا
ایک پادری سی وہ باوا چک چک یس وہ میں کہ میرے کان پاڑ دینے لگا تیری بہتی پریت نہیں کی کوئی چک میں کہوں جی بھاویں تو گایا نہ ہوئے کی پتہ تین میں چول چھالا مارتے ہون کے بعد واپسی جا کے چول بھی لبنے میں کہ گالے تیری کرنا نہیں یہی بس رہ جائے چرچ جا کے گائیں لیکن ہن بھی جو من کہتا نا تو پرا ہو جاتا ہے آندا ہے خطرناک بندہ میں کی گل ہوئی جنازے کیا رہ گئے سارے واسطے وہ بھائی حمد کرنی ہے ستائش کرنی ہے یہاں پر کرو اور اس کے تخت کو نیچے لے کر آؤ تاکہ دنیا دیکھے اور دنیا سجدہ کرے اور کہے اتنا میرے خدا جو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرتا ہے اس کی عمر دراز ہوگی پتہ نہیں کتنی کورا کی خدمت لکھی ہوئی تھی کتنی اس کی خدمت تھی آپ زبور کی کتاب دیکھیں کورا نے زبور لکھے ہیں بھائی زبور لکھے ہوئے ہیں 42 زبور 41 زبور جیویں ہرنی پانی نو ترستی ہے اوے میری جان تیری تہائی تیری پیاسی ہے اے زبور جے کورا دے لکھے ہوئے تے مخالف کی دے بشپ دے مخالف اٹھیا دا وے پادری دے خلاف کھلوتا دا دے اے زبور کیڑے لکھن دیا دا دے ساڈی دی خدمت ہے بھائی چلو ٹھیک ہے جی خدا برکت دے جی خدمت ہے اور بدائے ساڈیاں دعاواں نے او پائی کے دے خدمت ہی نہ زمین بوس کر لئی ہو گیا نا زمین بوس ہن لبدا پھر کسے نہیں سی ٹالتا نہیں سی ٹالتا آئے اور پوری خدمت نہ لائے جی کتان شتان اپنے افود پا کے سارا کچھ پا کے چراغ چروغ لا کے ہیلیلویا دا کورس لگے دے گان ہیں ہیلیلویا دا کورس گان نالی آندے نے اتوں کچھ نہیں ہوندا تھلو کوئی کھسکن نہیں دے دا اتوں کچھ نہیں آندیا نہ برکت آنڈی نہ حضوری آنڈی نہ مزہ آنڈا تھلو ہے ہوندا پیا آندے نے کی چکر ہو یار چنگا کورس پادری صاحب نے شروع کیتا ہے اس ٹائم پہ پادری وہ اس نے کورا ہی سی اے نہیں پتا ہے اتوں نہ دا کورا نہیں بچوں بھی کورا ہی ہے اے بچوں بھی فارغ ہی ہے نہیں دس نے رنگ رلیاں واس بنائیاں دیاں نے ہیں نو خدا کے لوگوں عزت کی میں نے ابھی یہاں پہ منٹس بتائے ہیں کیا بتایا میں نے آنکھیں اٹھا کر بات نہ کرنا آنکھیں اٹھا کر بات نہ کرنا یہ ادب یہ عزت برابر بیٹھ کر کدی ہوں سے نا ہون تے نہیں اے پنڈا وال بہت زیادہ ہوتا سی کسی بزرگ دے برابر منجی دے اتنے کو بہتا نہیں سی جب کوئی بڑی عمر کا بابا بیٹھا دا ہے تو وہ دے برابر نہیں سنو پرہ کر کے منجیاں باندھے سن آتے ہیں بابا جی تسی کلے ہی تھے بابا پھر دوجی گل دساں تانوں پھر سرانے وقت کو نہیں سی بہتا بزرگ دے پہنا والی بہتا سی جے کوئی جگہ کو نہیں تو پیار کرو ادھر آ جاؤ انہیں کہنا نا جی نا بڑے ہو اسی تواڈے پیراں چ چنگے لگدے ہاں اسی تواڈے سر تے تھوڑی بہنا تے اج زیادہ دا سچ فارمولا الٹا ہو گیا زیادہ سر چڑھن دی کوشش کرتے نے آندے نے نہیں جو مرضی سا تیرے سر تے ہی بہنا ہمیں ہاں تیرے سر تے ہی بہنا ہے لیکن کلیسیا ایسی کبھی بھی نہ ہو ایماندار کبھی بھی ایسا نہ ہو خدا نے تو ایسی قدرت ظاہر کی ہے ہیکل کا پردہ کہاں سے نیچے سے نہیں انہوں نے نیچے سے نہیں پھاڑا اس کو انڈرسٹینڈ کریں اے جے باپ جدائی مکائی ہونی جدوں کب جدائی ختم ہوئی جب یسوع مسیح نے اپنی جان دی ہے ہیکل کا پردہ نیچے سے نہیں نیچے سے میرے خیال پھاڑنا زیادہ ایزی تھا ہیکل کا پردہ اوپر سے پھٹا ہے اس سے پتہ لگ رہا ہے اوپر خدا ہے اور خدا نے آپ پھاڑا ہے
اور کہتا ہے آج کے بعد میں تمہارا باپ ہوں اور تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہو، اور یوں دعا کرنا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ کھلو اسی کے میں نو کہتا تم نہیں پھاڑ سکتے، یہ دیوار میں نے کھڑی کی ہے، میں پھاڑوں گا اور میں اوپر سے پھاڑوں گا۔ ایگنیسر جا کے یہودی کہتے ہم سے غلطی ہو گئی ہے، واقعی یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ میں نے پہلی ایک گل جی جہاں خرچہ نہیں ہوتا، کوئی خرچہ نہیں ہوتا، 1 روپے کا خرچہ نہیں ہوتا کسی کی عزت کرنے سے۔ میں کسی کے گھر میں گیا وہ کہتے پانی، میں کہ یار میں نہیں پینا، کولڈ ڈرنک میں کہ میں نہیں پینی، آندے چائے، میں کہ میں چائے بھی نہیں پیندا، آندے پادری صاحب تسی کی کھاندے پیندے ہو، میں کہ میں سب تو سستا ترین پادری ہوں، میں کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا، صرف آتا ہوں، کلام شیئر کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، برکت مانگتا ہوں، اور اس کے بعد میری آنکھیں برکتیں برستی ہوئی دیکھتی ہیں، کیونکہ میرا خدا بڑی قدرت والا ہے۔ اگر کوئی رسپیکٹ کرتا ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ خدا آپ کو برکت دے، میں شکر گزار ہوں گا، لیکن یاد رکھیے گا کبھی بھی نہ اپنی ماں کی، نہ اپنے باپ کی، نہ پاسٹر کی، نہ کلیسیا کی کبھی حقارت مت کرے، کبھی حقیر مت جانے کہ ایسے نہیں، یہی سے خدا نے آپ کو برکتیں دی ہیں، یہی سے خدا آپ کو بلندیوں پر لے کر گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ ابھی یہ پہلا حکم ہے، ابھی 9 باقی رہ گئے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے اپنے دعا کرنی ہے، خدا آپ کو برکت دے۔ آپ کو برکت ملی ہے پہلے حکم سے، خدا کیونکہ یہ مجھے 9 دعا چاہیے، 9 دعا